اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ایک بڑے اہم موضوع پر میں نے بات کرنی ہے۔ 2-3 دن سے مفتی منیب صاحب کا ایک کلپ آپ لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، جس میں وہ کینیڈا کی کسی مسجد میں بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہمارے نقطہ نظر یا ہمارے مسلک یا ہمارا جو دینی تشخص ہے اس کا نام بریلویت نہیں ہے، بلکہ ہم اہل سنت ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، اور ایسے رویوں پر ایسے لوگوں کے دل کبھی کبھی ایسا کڑتا ہے کہ اور دل چاہتا ہے کہ کہیں دیوار میں جا کے سر مار دیا جائے۔ ہمارے ہاں سنجیدہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کو 50-50, 20-20, 30-30 سال بعد جا کے ایک حقیقت ان پر آشکار ہوتی ہے۔ یہ تو ان کا لیول ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے ایک طویل ہسٹری ہے۔ ہماری مذہبی فکر اور بر صغیر پاک و ہند کی بالعموم مذہبی روایت یا بر صغیر پاک و ہند سے اٹھنے والے مذہبی نقطہ نظر کا جو اپروچ ہے وہ شیخ الاسلام سے 2 دہائیاں 3 دہائیاں 4 دہائیاں پیچھے ہے۔ 30 سال 40 سال 20 سال یہ لوگ پیچھے۔ آپ کو پتہ یہ ٹی وی سے بات شروع ہوئی تھی، کتنے فتوے لگے کہ ٹی وی حرام ہے، ٹی وی دیکھنا حرام ہے، اور کچھ خاص جماعتوں کے سربراہان کہتے تھے کہ جی ٹی وی میں ان کی تصویر ہی نہیں آتی، اور کراچی کی سڑکوں پہ ٹی وی توڑے گئے، پھینکے گئے۔ لاہور کی سڑکوں پر آپ دیکھیں کہ اب وہی لوگ ٹی وی کے سامنے سے نہیں اٹھتے۔ شیخ الاسلام اس وقت ویڈیو بنواتے تھے اور فتووں کی زد میں تھے۔ ایک وقت آیا کہ وہ سب مان گئے کہ وہ درست تھا اور یہ ضرورت ہے ٹیکنالوجی کا استعمال۔ پھر اگلا پہلو آتا ہے تصویر کا، یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے کہ ویڈیو تو چلے ٹھیک ہے جی، جو سٹیٹک تصویر ہے وہ حرام ہے۔ چلتے اب وہ بھی ہر سے چھپنے لگ گئی ہے۔ 25 سال 30 سال لگے ہیں اس بات کو سمجھ آنے میں، وہ بھی چلنے لگ گئی ہے۔ اب تصویریں بھی چھپ رہی ہیں کتابوں پہ، ہر جگہ پہ، سوشل میڈیا پہ۔ شیخ الاسلام اس وقت اس کے جواز کے قائل تھے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے ماورائے عدالت قتل، گستاخ رسول کے معاملے میں یا کسی بھی ایسے معاملے میں جو دین کی حمیت کا معاملہ ہو اور کسی مجرم پر جرم ثابت ہو جائے، ثابت نہ ہو تو ایک تو معاملہ جدا ہو جاتا ہے، ثابت ہو جائے پورے پروسیجرل لاء کے تحت اور شرعی اور عدالتی تقاضوں کے تحت پورا ہو، ثابت ہو جائے، ایون دن اکیلا بندہ ماورائے عدالت اس کا قتل نہیں کر سکتا۔ سلمان تاثیر کے معاملے میں دیکھیں آپ کیسا تماشا لگا۔ غازی ممتاز قادری اس کو غازی بنا دیا، اور جناب اور ہر مولوی سڑک پر تھا اور مغلظات بک رہا تھا شیخ الاسلام کو، اور نہ جانے وہ کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ کوئی سوچنے والا نہیں تھا۔ اس پورے کے پورے معاشرے کو ان ملاؤں نے جذباتیت میں بہا دیا ہے۔ اس وقت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ ماورائے عدالت قتل جائز نہیں ہے، یہ قاتل ہے۔ کوئی نہیں مانا، اور اس کی بنیاد پر ممتاز قادری کی قبر پر ایک پوری جماعت وجود میں آ گئی۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ اس کے بعد آہستہ چلتے مفتی منیب، اس کے بعد خود الیاس قادری صاحب اور بعد ازاں سارے لوگ اس کے قائل ہو گئے۔ اور آج سے 2-3 ماہ پہلے جب یہ دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے 2 اتاری مسلمانوں نے وہاں پر ہندو درزی کا قتل کیا، الیاس قادری صاحب نے برات کا اعلان کر دیا، الیاس اتاری صاحب نے۔ اس کے بعد انڈیا بریلی سے ایک ان کے جو علماء کونسل کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے ایک باقاعدہ ویڈیو لانچ کی، اور انہوں نے کہا کہ اہل سنت بریلوی مکتب فکر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخ رسول ہے، ثابت ہو چکا ہے کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے، اس کو ماورائے عدالت ایک شخص قتل نہیں کر سکتا۔ اور پھر انہوں نے توضیح کی، انہوں نے کہا یہ اگر غیر مسلم حکومت ہو تب بھی نہیں کر سکتا، اور مسلم حکومت ہو تب بھی نہیں کر سکتا۔ کسی کو شرم نہیں آئی کہ ایک دفعہ رجوع کر لے، شرم نہیں آئی کہ ایک دفعہ رجوع کر لے؟ کیا کچھ نہیں لوگوں نے کہا تھا۔ خود یہ جس جماعت کی طرح میں نے اشارہ کیا جس کی بنیادیں ممتاز قادری کی قبر پر قائم ہیں، انہوں نے کیا کیا نہیں بکواسات کی تھی حضور شیخ الاسلام کے بارے میں۔ حیرت کی بات ہے۔ اور ان کے سربراہ صاحب وہ کیا کہ ان کی زبان کتنی شستہ تھی سب جانتے ہیں۔ اور اب جب بریلی سے فتویٰ آ گیا تو سب منہ میں چوسنیاں دبا کے بیٹھ گئے، کسی میں جرت نہیں ہے کہ اب بات کرے اس پر۔ یہ 50 سال پیچھے ہیں، یہ بہت پیچھے ہیں۔ یہ اس لیے تو نوجوان طبقہ متاثر نہیں ہے ان سے، ان کی فکر میں جان نہیں ہے۔ یہ تعصب اور تنگ نظری والے لوگ ہیں سارے کے سارے، الا ماشاء اللہ۔ اور اب دیکھ لیجئے شیخ الاسلام نے ہمیشہ سے آپ کا یہ نقطہ نظر رہا، لیکن
برملا اظہار انڈیا میں کچھ ایسے کرائم بن گئے. آپ نے فرمایا کہ میرا نقطہ نظر اور ہمارا مسلک بریلویت نہیں ہے, ہم بریلوی نہیں ہیں بلکہ ہم اہل سنت ہیں. تماشا لگ گیا جناب, کراچی سے لے کر ادھر پتہ نہیں کون کون, اب میں نام نہیں لیتا. خود مفتی منیب صاحب اس بات پہ بڑے جناب چیب اجبی تھے, نہ جانے کون کون سے عالم جو اپنے آپ کو بریلویت کے ٹیگ سے لگاتے ہیں. اور آج یہ لوگ کینیڈا میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم بریلوی نہیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یار آپ میں کچھ شرم اور حیا ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ پہلے غلط تھے, یہ اب غلط ہے. اب سنیے اصل بات. اصل بات یہ ہے کہ یہ درست ہے. مثلا ایک دور میں اگر دعوت اسلامی یہ سمجھتی تھی الیاس قادری صاحب کی تصویر جائز نہیں ہے تو اختلاف بالکل جائز ہو سکتا ہے, پرابلم نہیں ہے کہ وہ ڈس ایگری کریں. لیکن یوں ڈس ایگری کرنا کہ اس کے جواز کی فراہم ہی نہیں ہو سکتی, اس کے جواز کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے, اور یوں قطعی مسئلہ بنا کے بیان کرنا, یہ خرابی ہے. اچھا, اس کے بعد تصویر کا معاملہ یہی ہے. کسی کی ڈفرینس آف اوپینین تھی, نو پرابلم, ہو سکتی ہے. لیکن اس کو یوں قطعی مسئلہ بنا کے عوام میں پیش کرنا اور پھر اپنے ہی بیک اینڈ پہ چلے جانا تھوڑے عرصے بعد, یہی معاملہ یہاں پر ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا تھا اپنا خلافت راشدہ کے کچھ کرائم بیان کر کے اس کو مطلب اس کے پس منظر پیش منظر سے کاٹ کے, کچھ لوگوں کے پاس دلائل تھے کہ حضور کے دور میں ایسا ہوا, ماورائے عدالت گستاخوں کو قتل کیا گیا, چلے مان لیا. کوئی اپنا نقطہ نظر یہ سمجھتا تھا تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ سمجھ سکتا ہے. اور وہ کہے جی ہمارا یہ جو ڈاکٹر صاحب کا قادری صاحب کا نقطہ نظر ہے ہمارا اس سے اختلاف ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, اس نقطہ نظر کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ وہ اصل طرز استدلال اور بات کرنے میں جو گنجائش میں اور ایک ضمنی مسئلے کو قطعی بنا کے پیش کرنا اور اس کے اندر جبر, شدت اور اپنے باغیانہ افکار کا دخل دینا, اس کو تعصب کے رنگ سے دیکھنا اور بالآخر پھر پلٹ آنا. یا تو مردانگی کا مظاہرہ کریں نہ کہیں ہم نہیں پلٹتے. کیا فرق رہا ان سیاستدانوں میں اور ان لوگوں میں کہ جو کہتے تھے کہ ہم فلاں فلاں لوگوں کے پیٹ پھاڑیں گے, اور آج وہ ان کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, پیٹ کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ بھی وہی, کوئی فرق نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے اب, ہاں اگر یہ کہتے ہیں مفتی منیب صاحب یا دوسرے لوگ, مظفر شاہ اینڈ کمپنی, باقی سارے لوگ, کہ ٹھیک ہے قادری صاحب اپنے آپ کو بریلویت سے ٹیگ نہیں کرتے, ان کی اپنی رائے ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, جو بریلوی نہیں ہے اس کو سنیت سے خارج سمجھا جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا جائے گا. اجتہادی خطا انہوں نے بہت ساری کی, اجتہادی خطائیں. تو اس اجتہادی خطا کی بنیاد پہ یہ جناب ساروں کو اہل سنت سے نکال دیتے تھے. اور آج پھر کیا ہوا, یا شاید یہ باہر کا اثر تھا, انہیں پتہ تھا کہ باہر بریلوی نام کی شہر سے واقف کوئی نہیں ہے جہاں کینیڈا میں بیٹھے ہیں, چونکہ یہ تو کبھی باہر نکلے نہیں ہیں مغربی دنیا سے, انٹلیکچوئل ورلڈ سے, اور دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اس سے واقف کم لوگ ہیں. شاید اس کے اثرات تھے مفتی صاحب پہ کہ انہوں نے اپنے پچھلے 56 سالہ موقف سے رجوع کر لیا, ایک آن میں رجوع کر لیا. اللہ کی شان ہے. اور اب وہ کہتے ہیں ہم بریلوی نہیں ہیں. یہ بات جب ہم کرتے تھے اس وقت فتوے لگتے تھے, گالیاں, ابھی فیس بک یوٹیوب پہ گالیاں دیکھ لیجئے میری پڑی ہوئی ہیں. ہم اپنے آپ کو بریلویت سے ٹیگ نہیں کرتے تھے. اللہ کی شان دیکھیے. یہی حال ہے ادھر بین المذاہب, بین المسالک کانفرنس میں, بین المذالک اور بین مذاہب تعلقات میں. شیخ الاسلام نے کب سے فورم بنا دیے تھے جو بین المسالک اور بین المذاہب ڈائلاگ کریں گے. ہمارے پاس اہل تشیع آئیں تو ہم رافضی ہوتے ہیں. انہی سے مفتی منیب سے ملنے والے آئے. میرے ایک دوست ہیں, فیس بک کے فالوور ہیں میرے, عالم ہیں, اسکالر ہیں, ان سے بات ہوئی. وہ کہتے ہیں مفتی منیب صاحب سے ملنے آئے تھے وہ میں نے کہا شیعہ اگر ہم سے ملے تو ہم رافضی ہیں, آپ سے ملے تو آپ سنی رہتے ہیں, یہ کیا دلیل ہوئی؟ کہتے ہیں نہیں وہ مناسب نہیں تھا, مفتی منیب صاحب نے وضاحت دے دی. میں نے کہا اللہ کی شان ہے, مفتی منیب کی وضاحت قبول ہے اور ہماری وضاحت قبول نہیں ہے. یعنی دوہرا میں آ رہا ہے, کھلی منافقت ہے. جب پلے کچھ نہیں ہوتا, دلیل نہیں ہوتی, تو اس کے بعد یہ رائے اختیار کرتے ہیں آپ لوگ. تو لہٰذا یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے مجدد کی جو اس کا وقار تھا اس کو ہمیشہ قائم فرما, اپنے اولیاء کے وقار کو اللہ قائم فرماتا ہے, اپنے علماء ربانیین کے وقار کو اللہ قائم فرماتا ہے, اور حضور شیخ الاسلام کے وقار کو اللہ نے قائم فرمایا ہے. سائنس کا ایک اصول ہے کہ جب آپ کی چند قرائن ثابت ہو جائیں تو اس کی بنیاد پہ آپ باقی اصول استنباط کر سکتے ہیں. تو اب یہ ان علماء کو چاہیے کہ جب حضور شیخ الاسلام کی حقانیت اس حد تک واضح ہو چکی ہے تو پھر آئندہ معاملات میں جب وہ اس نوعیت کی کوئی رائے دیں جو ایک عمومی ٹریک سے ہٹ کے ہو تو اس کی مخالفت کی بجائے اس کی موافقت کریں. کیونکہ اس بنیاد پر موافقت کریں کہ پچھلے 30 سالوں میں جو ہم کہتے رہے بالآخر وہ غلط ثابت ہوا, اور جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے رہے بالآخر وہ درست ثابت ہوا, اور بالآخر ہمیں ان کی اس بات پر آنا پڑا. اس میری ویڈیو پر بہت سارے ہمارے رضوی بھائی, اطاری بھائی,
دعوت اسلامی والے بہت گالم گلوچ کرتے ہیں، کریں گے، لیکن میرا ان سے یہ سوال ہے کہ بے شک کیجئے، وہ تو تربیتوں کا معاملہ ہے، اخلاق کا معاملہ ہے، نو پرابلم، لیکن میری ان ساری باتوں کا جواب دیجئے۔ کیا آپ لوگوں نے قطعی حرام نہیں کہا تھا ٹی وی کو؟ کیا قطعی حرام نہیں کہا تھا تصویر کو؟ کیا ماورائے عدالت قتل کے جواز کے آپ لوگ قائل نہیں تھے؟ کیا آپ لوگ قطعی بریلوی نہیں تھے اور یہ نہیں تصور کرتے تھے کہ جو سنی بریلوی نہیں ہے اس کے سنیت سے بھی تعلق نہیں؟ آج آپ بریلویت سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ اصل عقیدہ یہی ہے جو اب بیان ہوا ہے، اور حضور شیخ الاسلام، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان سے منسلک ہیں۔ یہ پچھلے 35 سال سے ہم یہ چیزیں وہ بیان کر رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں وہ فکری تذبذب اور وہ فکری اپنا ڈی ٹریک ہونے والا وہ چیپٹر نہیں پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ان علماء کی بارگاہ میں دستبستہ گزارش ہے کہ جب اپنی رائے کا اظہار کریں، دوسرے سے اختلاف کریں، 100 دفعہ نہیں 1000 دفعہ کریں، مگر یہ کہیں کہ میری رائے یہ ہے، ان کی اپنی رائے۔ ہر شے کو یوں قطعی بنا کے نہ بیان کر دیا کریں کہ اس کے اندر دوسری رائے کا احتمال ہی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اتنا سچا بیان کریں۔ جب 4 ماہ بعد، سال بعد، 10 سال بعد آپ نے جھوٹا ہونا ہے تو پھر پلے کچھ نہیں رہتا۔ تو لہٰذا اپنا بھی لحاظ کریں، دین کے ساتھ آپ لوگ منسلک ہیں، دین کی عزت کا بھی لحاظ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر، والسلام وما علینا الا البلاغ۔